بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ جینا خاتون گمسم فرش پر بیٹھی تھی۔ ڈھلتی عمر نے اس کے ریشمی بالوں میں چاندنی بھر دی تھی، مگر آج بھی اس کی آنکھوں میں امنگوں کے دیے روشن تھے۔ اس کی آنسو سے چھلکتی آنکھوں میں 20 سال پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ ریشمی گٹھری سی ہوا کرتی تھی۔ گاؤں کا ہر لڑکا اس کے حسن کا دیوانہ تھا، مگر وہ کہاں کسی کی پرواہ کرتی تھی۔ ہرنی جیسی چال اور گھنے لمبے بالوں کے ساتھ جب وہ لہراتی ہوئی گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتی تو تعقب کرنے والی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے۔ مگر اس کے انداز میں ایک آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ یہ نیازی تھی۔ اس کی نظر انتخاب گاؤں کے سب سے گبرو جوان بالے پر پڑی تھی، جو اپنی بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ نندوں کے جھرمٹ کے باوجود بھی اسے بالے سے شادی کرنا گھاٹے کا سودا نہیں لگا تھا۔ بالا بھی تو اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار دیتی۔ بالے کی نظروں میں بھی اگرچہ اس کے لیے پسندیدگی تھی، مگر یہ تو اسے شادی کی رات معلوم ہوا کہ بالا سچ مچ اس کا دیوانہ تھا۔ گھنٹوں اس کی راہ تکتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ جینا ایک دن اس کی ہو جائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی تھی، اور آج وہ سجی سنوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالے کے تو انداز سے ہی والہانہ پن چھلکتا تھا۔ یہ بات باقی گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ سبھی ان کی جوڑی پر رشک کرتے تھے۔ بالا اگر رات کو گھر دیر سے آتا تو اس کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ہوتے تھے۔ نندیں سمجھ جاتی کہ جینا کے لیے وہ کچھ کھانے کی خاص چیز لایا ہے، مگر گھر میں زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور کو نہ دے پاتا تھا۔ جینا کے لاڈ اٹھاتے اٹھاتے 2 سال گزر گئے تھے، مگر اللہ نے ابھی تک اس کی گود ہری نہیں کی تھی۔ اب تو وہ ساس اور نندوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگی تھی۔ جینا کے سر پر بھی بالے کی دوسری شادی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اولاد پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر اولاد دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر بار انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ جینا ہر روز اللہ سے اولاد کی دعا کرتی تھی۔ ادھر ساس اور نندوں نے باقاعدہ بالے کی دوسری شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اب نندوں کی بھی شادی کی عمریں ہو رہی تھی، سو یہی گمان کیا جا رہا تھا کہ کسی ایک بہن کی شادی کے ساتھ بھائی کی دوسری شادی بھی کر دی جائے گی۔ مگر اس بار خدا نے اپنا کرم کیا اور جینا امید سے ہو گئی۔ محلے کی نوراں دائی نے جب یہ خبر سنائی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہیں جینا سے خدا درجے کا بیر رکھنے والی نندوں کے منہ بھی کالے ہو گئے۔ اب ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ جینا پر کیا طنز کریں، کیونکہ امید سے ہونے کی خبر نے اسے ایک مکمل عورت بنا دیا تھا۔ بالا پھر سے جینا کے چاؤ اٹھانے لگا۔ وہ جو اسے تھوڑا سا لاپرواہ ہو گیا تھا، اب اس کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ جینا بھی خدا کے ہاں شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ 9 مہینے کے طویل انتظار کے بعد ایک ننھی منی سی پری اس کی گود میں آئی تھی، جسے پا کر اسے احساس ہوا تھا کہ ماں ہونا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ مگر پھر آنے والے چند سالوں میں اسے احساس ہوا اس کی خوشی تو ادھوری تھی۔ وہ ماں تو بن گئی تھی، مگر اس معاشرے میں بیٹیوں کی ماں ہونا ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی جرم کی سزا اب دھیرے دھیرے اسے ملنے لگی تھی۔ بالے کی نگاہوں میں کم ہوتی اس کی محبت اکثر اسے ڈرا دیا کرتی تھی۔ اس کے بس میں بیٹا پیدا کرنا نہیں تھا، وہ کہاں سے بیٹا لاتی؟ اور پھر بیٹے کی امید میں بالے نے 4 بیٹیاں پیدا کر لیں۔ اب تو بیٹے کی خواہش اسے دن رات تڑپانے لگی تھی۔ ہر بار بیٹی کی پیدائش پر وہ جینا سے منہ پھیر لیتا تھا۔ جینا سر جھکا کر خاموش ہو جاتی۔ 9ویں بار جب وہ امید سے ہوئی تو اس کی صحت کافی گر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا اولاد پیدا کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس کی ہڈیاں جواب دینے لگی تھیں۔ حالانکہ ابھی وہ صرف 30 سال کی ہوئی تھی، مگر اس کی نکاہت دیکھ کر لگتا تھا کہ عمر کی 50 بہاریں دیکھ چکی ہے۔ ہاں، مگر جینا کی خوبصورت شہد جیسی رنگت میں آج تک کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اچھے کپڑے پہن لیتی تو پتہ ہی نہ چلتا
کہ وہ 9 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ 9ویں بچے کی پیدائش پر تو بالے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اسے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلی بار بھی اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دے گا۔ آج تک وہ اس کے لیے ایک وارث پیدا نہ کر سکی تھی۔ طلاق کے لفظ نے جینا کے حواسوں پر بجلیاں گرا دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بالے جیسا محبت کرنے والا شوہر ایک وارث کی خاطر اسے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ پہلے تو پھر کچھ امید باقی تھی، مگر اب دل میں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ اگر بالے نے اسے طلاق دے دی تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو اس کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ زندگی میں اس نے کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دن رات اسی فکر میں رہ رہ کر وہ آدھی ہو گئی تھی۔ اب تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اگلی بار امید سے ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی جان دے دے، مگر اپنی 9 بچیوں نے اسے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ان کا خیال رکھتی، ان کے ساتھ کھیلتی تو اسے بھلا معلوم ہوتا زندگی بہار سی لگتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بالا اپنی بیٹیوں کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ بڑی بیٹی کے تھوڑے بہت ناز جو اٹھائے تھے وہ بھی اس امید پر کہ شاید اگلا وارث پیدا ہوگا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اب تو گاؤں کے ہر گھر میں جینا کی 9 بیٹیوں کے چرچے تھے جو اسی کی طرح خوبصورت تھیں۔ جینا کی طرح ان کے بھی حسن کے چرچے تھے، مگر جینا کی سوچوں کا محور ایک اس کا وارث تھا۔ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو امید کی ہلکی سی کرن کو بھی ایک آفتاب سمجھ لیتا ہے۔ جینا کی جب سہیلی نے اسے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے ہیں جن کے پاس جانے سے سبھی عورتوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، جن کے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے ان کو بیٹا ہو جاتا ہے، اور جن کی کوئی اور منت مراد ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جینا صوم و صلات کی پابند تھی۔ ان باتوں پر وہ قطعی یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جیرا نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ اسے یقین کرنا پڑا۔ کچھ تردد کے بعد وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اپنی ساس اور نندوں سے پرانی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہ دوسرے گاؤں چلی گئی جو ان کے گاؤں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، اور آنے جانے کے لیے تانگا گاڑی بھی موجود تھی۔ جمعرات والے دن وہ شاہانہ کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے کے لیے چلی گئی۔ اس کا دل امنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا وہ پیر صاحب کے آستانے سے بیٹا لے کر آئے گی، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ شرک کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے قدموں میں پیر صاحب کے آستانے کے پاس آ کر تیزی آ گئی۔ آستانے پر پہنچی تو اس کمرے میں اور بھی عورتیں تھیں جو شاید اسی کی طرح منتیں مرادیں لے کر یہاں آئی تھیں۔ اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے وہ ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی۔ پیر صاحب کچھ حضرات سے فارغ ہوئے تو اسے کمرے میں بلا لیا۔ انہوں نے پرجلال نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ پیر صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور بولے، تجھے بیٹا چاہیے؟ جینا تو ان کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ واقعی پہنچ والے بزرگ لگتے تھے۔ گاؤں کی ہر دوسری عورت کو بیٹا ہی تو چاہیے تھا، سو پیر صاحب کے تکے کم و بیش صحیح لگتے تھے۔ پیر صاحب نے اسے اپنا ہاتھ آگے کرنے کا کہا۔ اس کی نبض پر ہاتھ لگا کر وہ بولے، تم پر تو کافی گہری کاٹ کی گئی ہے۔ اس کاٹ کو ختم کرنے کے لیے مجھے 3 عمل کرنا پڑیں گے، اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے کہا تو جینا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ کیا واقعی پیر صاحب؟ میں تو جی بڑی دکھیاری ہوں۔ میرے شوہر نے تو صاف کہہ دیا ہے اب کہ بیٹا نہ ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں کہاں جاؤں گی پیر صاحب؟ میرے پاس تو رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب زیر لب کچھ بڑبڑائے اور اگلی صبح اسے آنے کا کہہ دیا۔ ان کا عمل فجر کے بعد شروع ہونا تھا۔ جینا کو بھی اطمینان سا ہو گیا تھا۔ فجر کے وقت اگرچہ گھر سے نکلنا مشکل تھا، مگر گھر سے پانی لانے کی خاطر وہ یوں بھی باہر آتی تھی، سو کچھ خاص مسئلہ نہیں تھا۔ خیر اگلی صبح وہ منہ اندھیرے ہی پیر صاحب کی طرف چلی گئی۔ اس کا شوہر سو رہا تھا، نندیں بھی بے خبر پڑی تھیں، یوں بھی گھر کا سارا کام وہی کرتی تھی۔ ان کے اٹھنے سے پہلے اسے ناشتہ تیار کرنا ہوتا تھا، جانوروں کا چارہ بھی وہی کاٹ کر لاتی تھی، سو اس کے باہر جانے پر کسی کو شک نہ ہوا۔ پیر صاحب کے آستانے پر پہنچی تو وہ جیسے تیار بیٹھے تھے۔ جینا کو دیکھ کر ان کی منتظر نگاہوں میں ایک چمک سے آ گئی۔ انہوں نے جینا کو وہاں بیٹھنے کا کہا اور پھر جلال میں اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اسے بھی وہیں بلا لیا۔ کمرے میں ہلکی سی بتی چل رہی تھی۔ پیر صاحب کے چہرے پر وحشت ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ عمل کرتے رہے،
मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने के बाद उन्होंने वो बत्ती भी बंद कर दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। जीना की तो सांसें बेतरतीब होने लगी। उसे डर भी लग रहा था, कुछ अनजानी कुव्वतों से और कुछ पीर साहब की गुर्बत से, मगर वो ना चाहते हुए भी खामोश रही। यहाँ तक कि पीर साहब ने उस पर बाकायदा दस्तराजी शुरू कर दी। उसने मज़ाहमत की तो बोले, बेटा हासिल करने का अमल यही है। आज तक जितनी औरतों ने भी उन्हें खुश किया है, वो बेटे की मुराद पाकर ही गई हैं। आज तक जीना को उसके शौहर के अलावा किसी ने उस नज़र से देखा तक न था, और ये अजनबी शख्स तो उसे छूने का मुर्तकिब हुआ था। जीना के तो तन बदन में आग लग गई। उसने पीर साहब के मुंह पर थूका और गालियां बकती हुई वहां से निकल आई। पीर साहब हक्का बक्का उसे जाता देख रहे थे। शायद उन्होंने उसे काबू करने की कोशिश इसलिए नहीं की कि गांव की बाकी औरतें बिना किसी मज़ाहमत के ही अपनी इज्जत उनके कदमों में रख देती थीं। पीर साहब को अपना शिकार हाथों से जाने का बहुत दुख था, मगर अपनी शोहरत के पेश नज़र वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जीना उनके आस्ताने से बाहर आए तो उसका मारे घबराहट के बुरा हाल हो रहा था। उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो खुदा से बेटे की दुआएं मांगती हुई घर आ गई, मगर उसे अनजाने से गुनाह का एहसास हो रहा था, जिसके सरजद होने से पहले ही वो आस्ताने से निकल आई थी। शाहाना से उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुबादा उसके बारे में कोई बात ही न मशहूर हो जाए, और वैसे भी शाहाना उसकी मुखलिस दोस्त थी, उसके बारे में फ़िक्रमंद रहती थी। इस वाक़े के 1 महीने बाद ही जीना को पता चला कि वो एक बार फिर उम्मीद से हो गई है। उसके तो पाँव मन मन भारी हो रहे थे, दिल खौफ से पत्ता पत्ता लरसता था। न जाने इस बार क्या होगा, उसका शौहर उसे तलाक ही न दे दे। वाले के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो रोज़ उसे तलाक की धमकी देता था। बेटा न होने की सूरत में उसे घर से निकाल दिया जाना था। उसने भी हिम्मत और कोशिश नहीं छोड़ी। एक और सहेली के बताने पर वो अपने कस्बे के इकलौते क्लिनिक में आ गई। यहाँ हफ्ते में एक दिन बड़ी डॉक्टरनी बैठती थी, जो एक दिन सब औरतों को मुफ्त इलाज और मशवरे देती थी। जीना को भी वारिस चाहिए था, या शायद जीना के शौहर को। अगरचे वरासत में महज एक कच्चा मकान, चंद बकरियां और कुछ खेत थे, लेकिन बाले के लिए इस विरासत का वारिस पैदा करना जिंदगी का अहम तरीन मकसद बन चुका था। जीना ने अपनी छोटी बेटी को कंधे पर लटकाया, दूसरी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, गिरती पड़ती क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। क्लिनिक में उसी जैसी औरतें बैठी थीं जो अपना कोई न कोई दुख लेकर डॉक्टरनी साहिबा के पास आई थीं। डॉक्टरनी साहिबा ने खिलाफे तवक्का उसकी पूरी बात गौर से सुनी। साफ साफ जीना ने भी कह दिया था कि अगर बेटा पैदा न हुआ तो उसका शौहर उसे तलाक दे देगा। डॉक्टरनी काफ़ी रहमदिल लगती थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जीना की कहानी सुनकर उसे दिली सदमा हुआ था। वो ये सोच भी न सकती थी कि गांव के लोग बेटे के हुसूल के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। उसने कुछ पुरसोच अंदाज में जीना को देखा और बोली, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इलाज है कि तुम एक नहीं दो बेटे पैदा करोगी। डॉक्टरनी की मुस्कुराहट गहरी होती गई और वो कुछ समझ न पाई। डॉक्टरनी ने उसे लेटने का इशारा किया और बोली, तुम आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगी तो आंखें खोलना। भोली वाली जीना ने ऐसा ही किया, आंखें मौन कर लेट गई। डॉक्टरनी ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और बोली, या अल्लाह, आज मैं किसी की खुशी का तुझसे सवाल करती हूँ। मैंने आज तक तुझसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जो किया है तूने अता किया है। मैं तुझसे आज इस औरत की खुशी का सवाल करती हूँ और ये मन्नत मानती हूँ कि अगर इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं आज के बाद एक दिन की बजाय पूरा हफ्ता गांव की औरतों का मुफ्त इलाज करूँगी। मैं तेरे बंदों की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दूँगी। मेरे मालिक, मुझे खाली हाथ न लौटाना। डॉक्टरनी के दिल में भी अजीब सा सुकून उतर आया था। उसने भोली भाली जीना को मुखातिब करके कहा, तुम जाओ और अपने शौहर को ये खुशखबरी सुना दो कि इस बार तुम्हारे एक नहीं 2 बेटे होंगे। सच डॉक्टरनी साहिबा, क्या वाकई में मेरे 2 बच्चे होंगे? उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। डॉक्टरनी ने हाँ में सर हिलाया
اور جینا خوشی خوشی اس کے کلینک سے باہر آ گئی۔ آج تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، لگتا تھا اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ وہ گھر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بالے نے اسے خوش دیکھ کر اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تجھے پتا ہے بالے، اس بار میں تجھے وارث دوں گی، وہ بھی ایک نہیں 2 وارث۔ اس نے یقین سے کہا تو بالا بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہیں، یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ کیا الہام ہوا ہے؟ بالے کی بے یقینی کو دیکھتے ہوئے وہ اتراتے ہوئے بولی، میں نے نہیں کہا، یہ تو قصبے والی ڈاکٹرنی صاحبہ نے بتایا ہے، وہ شہر سے پڑھ کر آئی ہے، جو بتاتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ جینا کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہی بالے نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پورے گاؤں میں اس نے مٹھائی بانٹی تھی۔ لگتا تھا کہ آج پہلی بار وہ باپ بننے والا ہے۔ سچ ہے، بیٹے کا باپ بننے پر مرد کی خوشی ہی اور ہوتی ہے۔ خدا خدا کر کے یہ دن بھی گزر گئے۔ خلاف توقع اس کی ڈلیوری بھی اس بار قصبے والے ہسپتال میں ہونی تھی۔ ڈاکٹرنی نے اسے خاص ہدایت کی تھی کہ اسے ڈلیوری یہیں پر کروانی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرنی کی باتوں پر تو اب پورا گھرانہ ایمان کی حد تک یقین کرنے لگا تھا۔ 9 ماہ کے بعد جب وہ بڑی مشکل سے اس کے کلینک میں پہنچی تو ڈاکٹر سائمہ کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح جمایا ہوا تھا اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بالا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، وہ اس کی محسنہ تھی۔ خیر، ڈلیوری کا وقت آن پہنچا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر سائمہ لیبر روم سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے پریئر روم کی طرف چلی گئی، جہاں قدم رکھتے ہی وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ خدا کا کس منہ سے شکر ادا کرے۔ یا اللہ، تو نے میرا اتنا بڑا بھرم رکھ لیا، تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ ڈاکٹر سائمہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے آج وہ خود ماں بن گئی ہو۔ بالے کی رہی سہی بے یقینی بھی یقین میں بدل گئی تھی۔ اسے جب پتا چلا تھا کہ وہ 2 بیٹوں کا باپ بن گیا ہے، اس نے تو جینا کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا۔ 2 ننھے بیٹوں کے ساتھ اس کی باقی 9 بیٹیوں کے نصیب بھی کھل گئے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی وہ پیار کرنے لگا۔ آج ڈاکٹر سائمہ، جو کہ میری سہیلی ہے، اپنی لاکھ شہرت کے باوجود بھی اسی گاؤں میں عورتوں کا مفت علاج کرتی ہے۔ میں اکثر اس سے پوچھتی رہتی تھی، سائمہ، تم اتنی قابل ہو کر بھی آج تک اس گاؤں میں بیٹھی ہو، اس گاؤں سے تمہیں تنخواہ بھی کم ملتی ہے، پھر آخر کیا چیز ہے جو تمہیں یہاں جوڑے رکھی ہے؟ آج اس نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں بھی آبدیدہ ہو گئی۔ سچ ہے کہ جو خوشی اور جو سکون انسان کو کسی کو خوشی دے کر ملتی ہے، وہ شاید دنیا کا بڑا سے بڑا عہدہ اور بڑی سے بڑی نوکری بھی نہیں دے سکتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔